اے بھائیوں بہنوں، میرے بچوں، اس دھنی کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کسی کے کہنے میں کبھی مت آؤ، اپنے مذہب کے اوپر سچائی سے چلو۔ خدا نہ کرے کبھی کوئی تکلیف آ گئی تو یہ گھر ہے جدھر آپ کی تکلیفیں دور ہوگی اور برکتیں ملیں گی، اس گھر کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ مولانا حضرت امام کے نورانی گھر ہے جس کو ہم جماعت خانہ کہتے ہیں۔ دین دنیا کی آپ کو ادھر نعمتیں اور برکتیں ملیں گی، دین دنیا کی مرادیں پوری ہوں گی، کوئی نہیں اس کے سوا۔ کسی کی بات مت مانو، اور کبھی تکلیفیں آ گئی ہیں تو اس کو پکڑو، یاد کرو، تسبیح نکالو، تھوڑی خیرات کرو، تھوڑی قربانی کرو، اور اس طرح سے اپنی مشکلوں کا سامنا کرو۔ حضرت امام فرماتے ہیں اگر تم نے عبادت میں اچھا فائدہ اٹھا لیا تو دنیا میں کوئی بھی مشکل تمہارا سامنا نہیں کر سکے گی، تم ضرور اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکو گے۔ ایسے بہت سے ہتھیار، بہت سے بندوقیں ہمارے اماموں نے، ہمارے پیروں نے ہمیں بخشی ہوئی ہیں۔ کمریا حاجی حسن علی شاہ ماں باپ، علی شاہ ماں باپ، سلطان محمد شاہ، 3 جوموں کی اس نے خدمت کی۔ کمریا حاجی مولا کے حضور میں رہتے تھے، جدھر مولا جاتے تھے کمریا حاجی ساتھ جایا کرتے تھے، بڑے عابد تھے۔ ایک جوان بیٹا 21-22 برس کا گزر گیا۔ یہ تو عبادت والے اور مولا کے حضور میں رہنے والے تھے، مرد بھی ہیں، لیکن ماں کا حال بہت برا ہو گیا۔ جوان 21-22 برس کا جوان بچہ، ماں کا کلیجہ ٹوٹ گیا، ہر وقت روتی رہے، تھوڑی بیمار ہو گئی۔ کمڑیا حاجی کو مولا پوچھتے ہیں زن کمڑیا کیسی ہے؟ زن کمڑیا نہیں، کمڑیا کی وائف۔ تو خدا اس کا حال اچھا نہیں ہے، ایسا۔ مولا اس کے گھر گئے تو مولا کے پاؤں پڑی گئی۔ مولا فرمایا زن کمڑیا، اے کمڑیا کی وائف، پھر حسن کبیر دین کا اننت اکھاڑا پڑھو۔ مولا کو کہتی میرا غم دور نہیں ہوتا، پھر حسن کبیر دین کا اننت اکھاڑا پڑھو، انشاءاللہ تمہارا غم دور ہو جائے گا۔ ہر روز یہ 500 پاٹھ کی، پھر حسن کبیر دین کا اننت اکھاڑا اس نے پڑھنا شروع کیا۔ 10-12 دن کے اندر اس کو سدھیارا مل گیا، دھیرج آ گئی، غم دور ہو گیا، ہمت آ گئی۔ میں نے خود کئیوں کو مولا کا یہ فرمان سنایا ہے کہ غم میں، دکھ میں، کہ جو سہن نہ ہوتا ہوئے، ہاتھ منہ دھو کے بیٹھو اور اننت اکھاڑے کے 10-12 پاٹھ پڑھو۔ 40 دن میں یہ 500 پاٹھ پورے کرو۔ ہر روز 10-12-15 پاٹھ پڑھنے کے بعد سجدہ کرو، پیر شاہ کی تسبیح نکالو، مولا کو کہو میں تیرا بچہ ہوں، بھائی ہے تو میں تیری بچی ہوں، تو میرا مالک ہے، میرا ماں باپ ہے، یا مولا تیری بیعت کی ہے، تیرے کو چھوڑ کے میں کہاں جاؤں؟ مجھے اگر دکھ آوے تو میں کہاں جاؤں؟ مولا سے باتیں کرو۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں واللہ باللہ آپ کا دکھ دور ہو جائے گا، کیونکہ یہ دوا امام نے بتائی ہے۔ علی شاہ ماں باپ صلوات اللہ علیہ نے ہمیں فرمایا کہ خدا نہ کرے کبھی بہت بڑی آفت والا آ جائے تو تم 40 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ 40 دفعہ پڑھو۔ لیکن کبھی اور بھی بڑی مصیبت آ گئی تو 40 دفعہ 40 دن یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں، بحق کے شاہ مرداں، یا رب بلا بگرداں، یہ ایک دانہ ہے۔ ایک دفعہ سیدھا پڑھو، دوسری دفعہ الٹا پڑھو۔ یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں،
بحق کے شاہ مردان یا رب بلا بگردان، یا رب بلا بگردان، بحق کے شاہ مردان، بحق کے شاہ مردان، یا رب بلا بگردان۔ آسمان زمین کی کوئی بلا ٹکے گی نہیں، بڑی پاورفل تسبیح۔ لیکن اسکول کے اندر ایگزامینیشن میں پاس ہونا ہے تو اس وقت کے تسبیح نکالو، مناسب نہیں۔ ہمارے ہاں تو 647 لاٹری ہے، 649 ادھر مجھے پتہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں، لیکن دنیا داری کے لیے کوئی چھوٹی سی بات کے لیے یہ تسبیح نہیں نکالنا، ایٹم بم ہے۔ ورنہ بھی نہ کوئی سچ مچ اور آپ حق پہ ہو تو آپ نے کسی سے لڑائی کی ہے اور کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے اور آپ حق پہ نہیں ہو، یہ تسبیح نکالو گے آپ کو کوئی جیت نہیں ملے گی، تسبیح کام نہیں کرے گی۔ اگر آپ سچے ہیں، آپ کے اوپر کوئی سچ مچ ظلم ہو گیا ہے اور بہت بڑی کوئی بلا آئی ہے، اس وقت آپ کو یہ کام آ گیا۔ تنزانیہ میں ایک جگہ ہے پانڈا، جگہ گاؤں کا نام ہے پانڈا، ایم سے ہے لیکن پانڈا نہیں کہتے، پانڈا۔ ادھر نئی سیٹلمنٹ بنی، امام نے تعلیقہ بھیجا کہ جوانوں کو بولو نئی سیٹلمنٹ میں جا کے بزنس کرے۔ جماعت گئی، 200-300 کی جماعت ہو گئی، بہت اچھا بزنس رہا۔ پھر انہوں نے دار السلام اور دوسری جگہ سے بیوی بچے بھی منگا لیے، برس 1.5 برس کے اندر فرسٹ کلاس جماعت ہو گئی۔ ایک دن رات کو سب سوئے تھے، 2 بجے دھرتی کمپ آیا، سب لوگ گھر چھوڑ کے بھاگ کے باہر چلے گئے۔ 2-3 دن کے بعد پھر دھرتی کمپ آیا، ایسا 4-5 دفعہ دھرتی کمپ آیا۔ بیوی بچوں کو بھیج دیا ادھر، کسی نے ٹبورا بھیج دیا، کسی نے دار السلام بھیج دیا۔ اب ہر 3 مہینے سے مولا کے حضور میں جو رپورٹ جاتی تو ٹبورا کی کونسل نے اس میں ایسا لکھا اور یہ رپورٹ دی کہ ادھر ابھی جماعت اتنی رہ گئی ہے۔ تو مولا نے انکوائری کروائی کہ یہ 300 کے اندر سے 50 آدمی کیسے ہو گئے، کہ خدا دھرتی کمپ آتا رہا، اس کے لیے بیویاں بچے سب انہوں نے بھیج دیے۔ تعلیقہ آیا، جماعت کو بولو ہر روز ریگولر تسبیح کے بعد 33 دانے کی تسبیح نکالو، یا علی تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر۔ مولا نے ہاتھ سے تسبیح لکھی، جماعت نے تسبیح شروع کی، دھرتی کم بند۔ کئی برس ہو گئے، دھرتی کم بھول گئے، اسپیلنگ بھی بھول گئے۔ تو جماعت ادھر ادھر چلی گئی، بزرگ لوگ ادھر دوسری جگہ چلے گئے۔ تو کوئی مکھی ادھر آیا دار السلام کے اندر، تو دیکھا اس نے کہ ٹبورا، دار السلام، ڈوڈوما وغیرہ دوسری کسی جگہ پہ یہ تسبیح نہیں نکلتی۔ خود مکھی تھا نا، جب گھر واپس گیا تو بولا یہ تسبیح تو کدھر نہیں نکلتی، تسبیح بند کی، رات کو 2 بجے دھرتی کم، سب چھوڑ کے باہر آ گئے۔ پھر کسی باہر گاؤں کے کوئی بزرگ نے کہا کہ بھائی یہ صرف اسپیشل تسبیح اس جگہ کے لیے ہے، آج بھی وہ تسبیح نکالتے ہیں۔ پھر یہ تسبیح امام نے مشکلوں کے لیے دی، آج یہ تسبیح ہم نکالتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر ہر چیز ہے، کوئی مشکل ہے تو مشکل کو سہن کرو۔ دیکھو دیندارو، مشکل کیوں آتی ہے؟ ہم گناہ کرتے ہیں، بھول کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت 1000 برس پہلے ابو علی سینا، انگلش میں اس کو ایویسینا کہتے ہیں، اس کو فادر آف میڈیسن کہتے ہیں، اسماعیلی تھا، بڑا مشہور قابل شخص۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا، کہتا ہے شیخ سخت پیٹ دکھتا ہے، کیا کھایا؟ کہ میں نے جلی ہوئی روٹی کھائی۔ نوکر کو کہا سرما لاؤ، سرما آیا، اس کو کہتے ہیں آنکھوں میں سرما ڈال، کہتے شیخ پیٹ دکھتا ہے، کہتے ہاں تیری آنکھوں کا قصور ہے، تم نے دیکھا کہ جلی ہوئی تھی؟
ہاں پھر بھی کھائیے، ہاں تو آنکھوں کا قصور ہے، پہلے سرما ڈالو۔ ان حقیقتوں سے ہمیں پتہ کیا لگتا ہے کہ جب ہم کچھ بھول کرتے ہیں تو ہم کو دکھ ہوتا ہے۔ زیادہ کھانا کھا لیا، ابھی پیٹ دکھتا ہے تو گناہ ہو گیا۔ گناہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ کیوں زیادہ کھایا؟ بھول ہو گئے، تو بس ابھی اس کا سزا ڈھونڈو، گپت کر لو، سہن کر لو، تھوڑا سا علاج کر لو۔ ایسے چھوٹے موٹے گناہ بہت ہوتے ہیں ہمارے، لیکن ایسے جو ہم جان بوجھ کے نہیں لیکن بے وقوفی سے ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہمیں ڈرا کے کہتا ہے زندہ۔ جماعت میں سے کوئی آدمی کہتا ہے قائم پایا، تو ہم نے ایک ہاتھی حضرت امام کو مہمانی کیا تو مولا اس کا کچھ بلیسنگ دے گا نا۔ تو جس نے کہا کہ قائم پایا، اس نے گھوڑا مولا کو مہمانی میں کیا، اس کو اتنا عزت ملے گا۔ اب جو ہم نے ہاتھی مولا کو مہمانی میں دیا تو اس کے عوض میں ہمارے بہت سے گناہ معاف ہو گئے۔ اے زندہ کہتا ہستی ندان، بہت سے گناہ معاف ہو گئے۔ ادھر سے یہاں تک مکھی مکھیانی کمریان کے پاس تک ہم آئے ہیں، رستے میں چلتے چلتے استغفر اللہ کرتے رہو۔ ادھر سے ادھر تک 40 قدم ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ نہیں کہنے تو کون یا مولا میرے گناہ بخش دے، یا مولا میرے گناہ بخش دے۔ ہر قدم کے اوپر یہ بولتے بولتے ادھر ہو، یا مولا میرے گناہ بخش دے۔ اگر لائن لگی ہوئی ہے تو لائن میں بھی کھڑے کھڑے یہی کرو، یا مولا میرے گناہ بخش دے۔ عاجزی سے بولو، آپ کے دل میں محبت پیدا ہوئے گی، آپ کے گناہ بخشے جائیں گے۔ مگر وہ گناہ کے جو ہم نے اجانے کیے ہیں، جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ کا ہمیں دھیان کرنا چاہیے کہ جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہوں کو ان کی جو سورس ہے وہ سورس میں سے پکڑنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو غصے میں آ کے تھپڑ مار دیا، اب جو تھپڑ مارا افریقہ میں کہ پاکستان انڈیا میں تھپڑ مارو تو ادھر تھوڑی باتیں کر کے چھوڑ دے گا، لیکن امریکہ میں تھپڑ مارو گے تو آپ کو پولیس لے جائے گی، کورٹ میں کیس ہوئے گا۔ اب چھوٹی سی بات میں بڑی بات ہو گئی۔ اس میں بچنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ مکھی کو آ کے مکھی صاحب میں نے بہت گناہ کیا، کسی کو تھپڑ مارا ہے، آپ مجھے دعا کرو میں جیت جاؤں، تو مکھی دعا بھی کریں گے تو بھی وہ جیتنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ خدا نے قانون بنائے ہوئے ہیں، ان قانونوں کو توڑنے سے ہم کو مار پڑتی ہے۔ اس آدمی کے پاس جاؤ جس کو آپ نے تھپڑ مارا، وہ کبھی معاف کر دیتا ہے تو خدا پھر معاف کر دیتا ہے۔ کسی کا برا مت کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی پہ آروپ نہ ڈالو، کسی کی بے عزتی نہ کرو، بن سکے تب تک قرضہ مت لو۔ بزنس کا قرضہ اور ہے اگر بزنس کے اوپر اٹھاتے ہیں، آدھی روٹی کھاؤ مومنو آدھی، مگر سکھ کی کھاؤ۔ قرض لے کے مرغ پلاؤ اور بریانی کھانا وہ زہر ہو جائے گا۔ قرض لے کے کچھ مت کھاؤ۔ بزنس بنانے کا قرضہ اور بات ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے ہم بھیک مانگتے رہے، لوگوں کے قرض لے لے کے کھاتے رہے، وہ زندگی برابر نہیں، ہماری اسماعیلی مذہب کے ساتھ نہیں ملتی۔ اچھے بنو، نیک بنو۔ حضرت امام بار بار ہم کو ایتھک آف اسلام کی جو باتیں کرتے ہیں، ایتھک آف اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکیزہ بنے، پوتر بنے، نیک بنے، اچھے بنے، اور ایسا کہ جب ہم رات کو عبادت میں بیٹھے تو ہمارے اندر نور کی روشنی ہو گئے۔ جو دل گندا ہے، جو دل کے اندر گناہ سے بھری ہوئی باتیں ہیں، ایسے دل میں نور کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہمیں پاک صاف بننا چاہیے۔ سچ سچ دھیاو અને જ્ઞાન વિચારો۔ ہمارے اماموں، ہمارے پیروں، ہمارے نبیوں کی جیون ہمارے سامنے ہے، ان میں سے ہمیں لیسن لے کے اچھا جیون گزارنا چاہیے۔ اور جب ہم بدیوں برائیوں سے اور بد لوگوں کے ساتھ ہماری سنگت جب ہو جاتی ہے نا تو ہمیں بڑا دکھ ملتا ہے۔ ہم حضرت امام کے روحانی بچے ہیں، مولانا حضرت امام کو پیار کرتے ہیں، مولانا حضرت امام کو یاد کرتے ہیں،
اور مولانا حاضر امام کے ریئلی ہم اس کو پیار کرتے ہیں، اس کے لیے سب کرنے کو تیار ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا خیال دنیا کی طرف بہت ہے، ہمارے اندر بدیاں برائیاں بہت ہے، وہ مٹنی چاہیے۔ 3-4 دن پہلے میں نے کسی ہیوسٹن کے کسی جماعت خانے کے اندر میں نے ذکر کیا تھا، ستجگ سے لے کے میں نے کل جو تک کی باتیں کی تھی، آج یعنی جو سن 2000 کے اندر ہم اس حالت میں بیٹھے ہیں مومنہ، یہ پیروں کا کلام میری نظر کے سامنے ہے۔ میں نے 24 برس لگائے، پہلے 14 برس پھر 10 برس سارا گنان شاستر پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ 14 برس میں پہلی دفعہ جب پڑھا تو مجھے بہت سی چیزوں کی سمجھ نہیں آئی، پھر میں نے تسبیح نکالی، مولا کو یاد کیا اور واپس سارا شاستر پھر پڑھا۔ 10 برس لگے مجھے اور مجھے بہت سی چیزوں کا پتہ لگا۔ میری ساری زندگی گنانوں کے ترجمے میں، گنانوں کی سمجھ میں نکلی۔ آج ہم ایک ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں وقت کے حساب سے، یہ 2000 جو ایئر ہے اور یہ جو ابھی صدی چل رہی ہے، یہ 100 برس دنیا کے اندر بہت خراب ہے۔ یہ صدی کے اندر دنیا میں بہت خرابیاں پیدا ہوں گی، بہت نقصان ہوں گے، گناہ بڑھ جائیں گے، دکھ بڑھ جائیں گے، بیماریاں بڑھ جائیں گی، تکلیفیں بڑھ جائیں گی، پانی کمتی ہو جائے گا، اناج کی تنگی پڑے گی، بیماریاں زیادہ ہونے کے کارن سے دوائیوں کی بھی ہم کو ضرورت پڑے گی مگر نہیں ملیں گی۔ ایسا سمے آئے گا دنیا کے اندر 30 40 50 برس 60 برس کے اندر کہ دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا، لیکن مولا نے اپنا رحم کر کے ہم کو نارتھ امریکہ کے اندر آ کے بسایا ہے۔ میں 1962-63 میں جب ادھر آیا تو نیو یارک میں ایک اسماعیلی تھا، ایک شکاگو میں تھا اور ایک اسماعیلی مونٹریال میں تھا۔ سارے نارتھ امریکہ میں 3 اسماعیلی تھے۔ جو مونٹریال میں تھا اس کی جرمن بیوی تھی اور جو شکاگو میں تھا وہ اس کی بھی ادھر کی رہنے والی کوئی تھی، بچے نہیں تھے، لیکن 3 اسماعیلی سارے نارتھ امریکہ کے اندر، اور آج شکر الحمدللہ 1 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ 10 برس کے اندر یہاں 2 لاکھ اسماعیلی ہوئے، کوئی نوائی کی بات نہیں۔ لیکن امام نے ہمیں افریقہ سے، انڈیا پاکستان سے، افغانستان سے، ان ملکوں سے بلا بلا کے یہاں جماعت بڑی کر رہا ہے۔ امام امام ہے، اس میں کوئی بھید ہے؟ یہاں جماعت بنانے کا کوئی بھید ہے؟ پہلا بھید تو یہ دیکھ لو، آئینے میں دیکھو آپ کی صورتیں، شہزادے لگتے ہو، شہزادیاں لگتی ہو، بادشاہ لگتے ہو۔ آپ کے ہاؤ بھاؤ، آپ کا رہن سہن، آج سے 100 برس پہلے اپنے ماں پتا کی حالت کا خیال کرو، اس کے ساتھ کمپیئر کرو تو کہاں وہ کہاں یہ سب کس کا ہے؟ خانہ ودان کا ہے۔ یہ امام کی رحمتیں اور مہربانیاں ہیں۔ حضرت امام آنے والے 100 برس کی پلاننگ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حضرت امام کے حکم پر عمل کریں اور ہم مولانا حضرت امام کی سیوا کریں، اس کی مدد کریں۔ وہ جماعت کے لیے جو کچھ کر رہا ہے اس میں ہم حضرت امام کی مدد کریں، آگے نہ آویں بلکہ اس کے ساتھ کام کریں۔ اور امام جب ہماری خدمت دیکھتا ہے تو راضی ہوتا ہے۔ وہ امام ہے دنیا کے اندر، دین کا بادشاہ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مولانا مرتضی علی، اس کے گھر میں چٹائی بھی نہیں تھی، مٹی پہ سوتے تھے۔ ایک لڑائی کے اندر قیدی پکڑے گئے، ان قیدیوں کے اندر ایک میڈ تھی جو مولا کے گھر میں ملی، گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ حقیقت میں وہ کوئی نوبل فیملی کی لڑکی تھی، مگر جب ادھر آئی تو یہاں تو مٹی میں سونا پڑے، اس کا دل گھبراتا تھا، لیکن وہ کیمسٹ تھی، کیمیا جانتی تھی۔ ایک دفعہ مولا گھر کے باہر گئے، مولا کی اتنی بڑی ڈھال پڑی تھی، شیلڈ، لڑائی میں تلوار کے سامنے شیلڈ رکھ کے لڑتے ہیں تو بڑی مشکل سے وہ وزندار تھی، لیکن اس نے اٹھائی اور کیمیا گر تھی، اس نے کیمیا سے اس کو تپایا آگ میں
اور اس کے اوپر وہ جو کیمیا تھا وہ لگایا تو یہ شیلڈ سونے کی بن گئی. بہت خوش ہوئی کہ میرا مالک مجھے فری کر دے گا. مرتضی گھر آئے تو اس نے بڑی حرکت کے ساتھ مولا کو کہا آپ کی غریبی دیکھ کے, مولا کو کہتی ہے آپ کی غریبی دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا, میں غلام ہوں, میں نے یہ سونے کی بنا دی ہے, اب مجھے آپ فری کر دو, آزاد کر دو. مرتضی نے ہاتھ میں وہ شیلڈ لے کے ایسا زور سے ہلائی وہ پھر تانبے کی بن گئی. بڑی حیران ہوئی, چٹائی نہیں. مولا فرمایا یہ میرے بھید ہیں, تو مجھے دولت دینے آئی ہے, دولت میں دیتا ہوں. مولا کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن پیروں نے ہم کو مولا کے ہاتھ کے ساتھ باندھ دیا ہے. یہ پتا پولیس والے وہ ہاتھ کڑی لگاتے ہیں نا, تو پیر نے ہاتھ کڑی لگائی, ایک ہاتھ مولا کا دوسرا ہاتھ ہمارا. ابھی کیا کرے, مولا کہاں جائے, جدھر وہ ادھر ہم. یہ تو باگریانی لاج تے کارن ست پنتھ دکھاڑی آج. پیر کہتے ہیں یہ باگریانی ہاتھ پکڑ لیا نا, تے دن سمی منے پاس تیرا جو جی پکڑی لے جو مارو ہاتھ داسی چھوتے. یا مولا میرا ہاتھ پکڑ, اور اس نے پکڑا ہے. مولا نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے. مولا کیا کر رہا ہے جماعت کے لیے وہ جماعت کو پتا نہیں ہے. اے مومنو, حضرت امام کی مدد کرو, اس کو مدد کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جماعت کی خاطر مدد کرو کہ وہ لوگ کے جو دوسرے ملکوں کے اندر دکھ اٹھا رہے ہیں ان کے لیے امام جو کام کر رہا ہے اس میں ہمیں بھاگ ملے. افغانستان میں 25 لاکھ اسماعیلی ہے, دکھ میں ہے. اس وقت سب سے بڑی دکھی جماعت ہے وہ افغانستان کی ہے. ایک تو غریب ہیں, دوسرا ایجوکیشن نہیں. 92% الٹریسی ہے, یعنی خالی 8% آدمی پڑھے لکھے لٹریٹ ہے. 92 ابھن ہے, غریبی ہے. اور اس پر ظلم یہ ہوا ہے کہ وہاں کی جو سرکار ہے وہ اچھی نہیں. مولا کو بہت فکر ہے. یہاں ہم نے آ کے موٹرے بنگلے سب کچھ بنایا ہے مولا کی رحمت سے. یاد رکھو زندہ میں آج 5 نومبر ہے ایئر 2000. انشاءاللہ 5-10 برس کے بعد دیکھنا, اگر آپ کے پاس $1000 ہے تو 1 مینڈا چڑھ جائے گا, لاکھ ہے تو 2 مینڈے چڑھ جائیں گے. 1000 میں کیوں 1 مینڈا چڑھے گا, اور لاکھ میں 2 چڑھیں گے. سرے راس میرے منہ سے نکل گیا, بھول ہو گئی, معاف کرو. لیکن آپ لوگ بہت مالدار بنو گے, بہت مالدار بنو گے, بہت مالدار بنو گے. اس مال کو موج شوق میں نہیں اڑاؤ, مذہب میں خرچ کرو. سونے کی چاندی کی گولیوں سے مولا کے لشکر میں کام کرو, لڑائی کرو. کس کے ساتھ؟ دشمنوں کے ساتھ. کون دشمن؟ شیطان. بدیاں برائیاں گناہ ہمارے دشمن ہیں. ابھنتا بیماریاں غریبی یہ ہمارے دشمن ہے کہ جس میں ہمارے بھائی بہن دوسرے ملکوں کے اندر تنگ ہیں. یہاں بھی سادہ جیون گزارو, موج شوق والا جیون مت گزارو. اے مومنو, جیسے جیسے ٹائم پسار ہوتا جائے گا اس صدی کے اینڈ کے اندر, یہ صدی کے آخر میں اسماعیل تب تک انشاءاللہ اسماعیلی مذہب چڑھتا جائے گا, اسلام بھی ساتھ ساتھ چڑھتا جائے گا. یہ صدی اسلام کے لیے بہت اچھی ہے. دکھ بھی پڑیں گے لیکن اسلام کی بہت چڑھتی ہوگی, اسلام بہت طاقت والا بن جائے گا, اور ہم بھی اسلام میں ہی ہیں نا.
یہ اسلام کا جو دھنی بیٹھا ہے اس کے بڑے اس طرح کے پلاننگ ہے. میں پرانی بہت سی وعظوں کو یاد کرتا ہوں، اس وقت بھی میرے سامنے ہے. جماعتوں کے اندر الحمدللہ میں نے بہت کچھ کہا ہوا ہے. وہ وقت کے جو ہم عالموت میں پسار کیا، وہ وقت کے جو ہم نے ایجپٹ میں پسار کیا فاطمی زمانے کے اندر، جو اسماعیلی مذہب کی گلوری اور چمک دمک تھی دینداروں، وہ آج نزدیک آ رہی ہے. تھوڑے ہی وقت کے اندر سورج اگنے والا ہے کہ جو اسلام کی گلوری کے طاقت کے ساتھ ساتھ اسماعیلی گلوری مت اوپر لے کے آئے گا. یہاں جو حضرت امام نے نارتھ امریکہ کے اندر جو جماعت بنائی، اس میں ایک کارن یہ ہے کہ ہمارے بچے ادھر کی ایجوکیشن لے کے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، سائنٹسٹ بنے، ٹیکنیشینس بنے، اور سائنس کی اور جتنی بھی ٹیکنالوجی کی جتنی بھی اعلیٰ درجے کی ٹریننگ ہے ہم کو وہ ٹریننگ ملے، اور الحمدللہ لے رہے ہیں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. میں نے جب میں نے تپاس کی، کینیڈا کی 56-57 ہزار جماعت ہے، اس کے اندر ہر سال ہم کو 400 گریجویٹس ملتے ہیں. 400 گریجویٹ جو یونیورسٹیوں میں جدے جدے ان لوگوں کے جو کورسز ہیں وہ دے کے نکلتے ہیں. ہر روز ہر برس 400، تو بڑھتے بڑھتے آپ وچار کرو کہ 40-50 برس کے بعد ہماری جماعت میں کتنی ایجوکیشن ہوگی. ٹیکنیشینز ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، بیرسٹر ہوں گے، سائنٹسٹ ہوں گے. یہ جب ادھر کی جو طاقت ہے، پھر یہاں سے لوگ جا کے 2-2, 3-3 برس والنٹری سروس کریں گے، جیسے آج تاجکستان میں ہو رہا ہے. انگلش سکھانے کے لیے بہت سے لڑکے لڑکیاں گئے ہیں. مگر آج آپ کو ایک بھید بتاؤں، 100 برس کے بعد اس زمانے کے اندر جو امام ہوں گے، وہ امام ساری دنیا کے مسلمانوں کی لیڈرشپ لے گا، اور مسلمانوں کے خلاف جو دشمن ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، ان کے اندر اس زمانے کا امام لڑائیاں کرے گا. اور اس میں خاص طور پہ دینت کالنگا کے ساتھ لڑائی کرے گا، جو ہمارے گینانوں میں آج تو 900 برسوں سے پہلے چلا آتا ہے. اس وقت ہم کو یہاں کے جو لوگ ہوں گے وہ اس جگہ جائیں گے کہ جہاں لڑائیاں ہوں گی. انجینئر کی ضرورت پڑے گی، ڈاکٹروں کی ضرورت پڑے گی، سائنٹسٹ کی ضرورت پڑے گی، ٹیکنیشین کی ضرورت پڑے گی. یا ہمارے اسماعیلی جماعت کے اندر جوان ان چیزوں کے اندر جو پکے ہوں گے، مولانا حاضر امام کی اور جماعت کی سیوا کے لیے دوسرے ملکوں میں جا کے ان کو کام کرنا پڑے گا، اور ہم کریں گے. دنیا کے اندر جو بدیاں برائیاں ہیں وہ زمانے کا امام اس کو صاف کر دے گا، مٹا ڈالے گا. ہے جی دنیا نو اندھارو دور تھسے ہمیں تھسے دیکھ اے اتھر وید موہے اے مبھاکھیا سرویا وسے علی نبی نے شرنے. وہ زمانہ آ رہا ہے، بیریئر ٹوٹ جائیں گے، بارڈرز ٹوٹ جائیں گے، امیگریشن مٹ جائے گی. ساری دنیا کے اندر ایک ہی گورنمنٹ ہوگی، ساری دنیا میں ایک ہی نیشن ہوگی، ساری دنیا میں ایک ہی کلچر ہوگا، ایک سیویلائزیشن ہوگی، ایک بھاشا ہوگی. لیکن دنیا چھوٹی ہو جائے گی. کس طرح چھوٹی ہو جائے گی؟ آپ کو بولوں، پیر کہتے ہیں کہ اس وقت جتنی دنیا میں بستی ہوگی 20 میں سے 19.5 بستی ناش ہو جائے گی، آدھا بچے گی. یعنی کہ 2.5% دنیا میں لوگ بچیں گے، 97.5% بربادی ہو جائے گی.
ریفریجریٹر نہیں ہوں گے، موٹریں نہیں ہوں گی، ایروپلین نہیں ہوں گے، الیکٹریسٹی نہیں ہوگی، لیکن سکھ ہوگا، شانتی ہوگی، خوشیاں ہوں گی، جھگڑا نہیں ہوئے گا، کوئی حیران نہیں کرے گا، کرائم نہیں ہوئے گا، اور 1.25 لاکھ برس رکھیوں راج کرے، پچھی مہادن منڈائے۔ یہ سارا وستار ہمارے گیدانوں میں جس طرح سے بنایا، آج ہم اس صدی کے اندر اس رستے کے اوپر چل رہے ہیں، تو ہمارے اوپر فرض کیا ہے پتہ ہے؟ مولا کی سیوا کرو، عبادت کرو، نیک بنو، اچھے بنو، بدیوں برائیوں کو دور کرو، اور جماعت کی سیوا کرو۔ صرف یہ جماعت نہیں، جدھر بھی جماعت ملے جماعت کی سیوا کرو۔ ادھر بھی بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان کی دیکھ ریکھ رکھو، سیوا کرو، محبت کرو، اور آپس میں اتفاق سے رہو۔ حضرت امام کے فرمان سن کے ان کے اوپر عمل کرو۔ آج دیکھو 70-80 پیج کے فرمان جو پاکستان میں ہوئے ہیں، یہ راستے راستے پڑھے جا رہے ہیں۔ ان فرمانوں کو اچھی طرح سنو۔ ان فرمانوں کے اندر حضرت امام نے ایک اور اشارہ بھی کیا ہے، آج میں جس کو ٹیکل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بچے بیٹھے ہیں 8-9 برس کے، مات پتا کی بھاشا ہے گجراتی، بچہ بولتا ہے انگلش۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ ہماری قوم میں ایک بہت بڑی بھول ہو رہی ہے۔ نارتھ امریکہ کے اندر ہماری جماعت ایک بہت بڑی بھول کر رہی ہے، اور اس کے جو ٹھمدار مات پتا ہیں کہ جن کے بچے گجراتی نہیں جانتے، کچھی نہیں بولتے، اردو نہیں بولتے۔ آج حضرت امام نے پاکستان کے اندر اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ تم اپنے ماویتر کی اور اپنے بزرگوں کی اینسیسٹرل بھاشا بولو۔ بچوں کے ساتھ انگلش سے میں بات مت کرو، ان کو گجراتی سکھاؤ، کچھی سکھاؤ، اردو سکھاؤ، عربی سکھاؤ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کلچر زبان سے ملتا ہے، اگر زبان نہیں رہی تو کلچر مٹ جائے گا۔ مجھے ادھر کا اتنا بہت پتہ نہیں ہے کہ ادھر چائنیز کتنے اور جاپانیز کتنے ہیں، لیکن لگ بھگ 2 سے 2.5 لاکھ چائنیز کینیڈا میں ہیں۔ اس میں 1 لاکھ چائنیز تو خالی وینکوور میں رہتے ہیں، BC میں۔ وہ چائنا سے آئے ہیں، 150 برس ہو گیا، آج بھی وہ گھر میں چائنیز بولتے ہیں۔ سکھ لوگوں کو 100 برس سے زیادہ ہو گئے، اب وہ گھروں میں پنجابی بولتے ہیں۔ اسماعیلیوں کو خالی 25 برس ہوئے ہیں، وہ گٹ مٹ بولتے ہیں۔ ارے بھائی اسکول میں سیکھتے ہیں، سیکھو، ضرور سیکھو۔ 2-4 بھاشا بولنے کو مشکل نہیں ہے۔ بچوں کو اتےجن دو کہ وہ گجراتی بولے، گجراتی سیکھیں۔ ہمارا سارا شاستر گجراتی میں ہے، کتنے کا ٹرانسلیشن کر سکو گے؟ اور ٹرانسلیشن کے اندر انگلش زبان جو ہے نا وہ سائنٹیفک بھاشا ہے، کلچرل زبان نہیں ہے۔ اور ہماری جو گجراتی اور جو ہندی زبان ہے جس میں ہمارے گنان ہے، ان گنانوں کے اندر جو سٹلٹی ہے اور جو اس پہ خوبصورتی اور لطیف ہے، وہ انگلش میں طاقت نہیں کہ اس کا ٹرانسلیشن اٹھا سکے۔ اس لیے ہم کو یہ بہت ضروری ہے اپنے گھروں میں اپنی بھاشا بولا، اور بچوں کو اس بات کے لیے انسسٹ کرو کہ وہ ہماری زبان بولے۔ بچوں کے اندر یہ جینز ہیں کہ وہ گجراتی مات پتا کے بچے ہیں، مگر گجراتی بولتے نہیں۔ مات پتا گجراتی ہی میں بات کرو، اور ان کو اس بات کے لیے کمپل کرو کہ وہ ہماری زبان بولے، اردو بولو، گجراتی بولو۔ حضرت امام نے ابھی اس کوشچن کو ادھر ریز کیا ہے۔ اپنا کلچر اپنے ساتھ رکھو۔ ہم ادھر 100 برس بھی رہیں گے تو ہماری چمڑی یورپین جیسی نہیں بنے گی، نہیں بنے گی۔ ہمارے پگمنٹیشن ہماری اسکن کے جدے ہیں، ہمارے جینز جدے ہیں، اور ہم اسماعیلی ہیں۔ یہاں کے آنکھیں چندیا جاویں ایسی بھبکے دار جیون کے اندر بیٹھ کے ہم اپنا مذہب گمانا نہیں چاہتے، ہم اپنا کلچر گمانا نہیں چاہتے۔ ابھی 1 مہینے کے اندر دھما چوکڑی ہوگی نارتھ امریکہ میں، کیونکہ کرسمس آتا ہے نا، تو کئی بچے اپنے مات پتا کو کہیں گے ہمارے گھر کے اندر وہ کرسمس ٹری لے کے آؤ۔ مجھے معلوم ہے ایسے کچھ بچے ہیں اور مات پتا بھی
کرسمس ٹری لے آتے ہیں. یہ کرسمس ٹری ہمارا نہیں ہے، یہ کرسمس ٹری کرسچینٹی کا ہے. ہم کرسچن نہیں ہیں، مسلمان ہیں. ہمارا مذہب اسلام ہے، دین اسلام ہے. ان لوگوں کے ساتھ دیکھا دیکھی کر کے بعض ایسے پیرنٹس یہ بولتے ہیں بچے جو ہیں نا ان کے یار دوست ایسے ہیں تو ہماری عید آتی ہے تو ان کے بچے ہماری طرح کا حلوہ وار پوری پکا کے ہم کو لاتے ہیں. ہم جس طرح اپنی عید مناتے ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ عید مناتے ہیں، تم اس کے ساتھ کرسمس منا رہے ہو. کیوں؟ کہ یہ کرسچنوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو اور اپنے مذہب کی اسٹڈی کرو، اپنے مذہب کو پھیلاؤ، دوسرے کو کہہ دو. ادھر کئی لوگوں نے آ کے اپنے نام بھی بدلا ڈالے، جنمی، جونی اور معلوم نہیں ایک نام. مومنو، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اسماعیلی ہیں، مسلمان ہیں. اگر نام عبد الحمید ہے تو بہت بہت تو عبدل کر لو، لیکن عبد الحمید کا اے بی خالی اے بی نہیں ہوگا، پورا نام بلاؤ. اپنی زندگی کو اسماعیلی مذہب کے اوپر چلاؤ. حضرت امام کی فرمان برداری کرو. جو چیز میں نافرمانی ہے اس سے دور ہٹ جاؤ. جو حضرت امام چاہتا ہے اس کے اوپر عمل کرو. آپس میں پیار محبت سے رہو. ایک اور بات میں نے ایک دو جگہ یہ بات کہی ہے کہ انڈیا، پاکستان، افریقہ چھوڑنے کے بعد نارتھ امریکہ میں آ کے ہماری جو میرج لائف ہے تھوڑی بگڑ گئی ہے. میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، طلاق ہوتے ہیں، بچوں کے اوپر برا اثر پڑتا ہے. یہ بدیاں ادھر کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ یہاں کی حالت اور ہے، ادھر کا تمدن کلچر جدا ہے، اور ادھر کو دیکھا دیکھی ہم اپنی زندگیاں بگاڑ ڈالے. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. مردوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عورتیں غلام نہیں ہیں، اور عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد بھی ہمارے جیسے ہیں. آخر تو مرد ہے، بچوں کا باپ ہے. دین اسلام کے اندر جو ہمیں حقیقت رسول اللہ نے فرمائی ان کی اسٹڈی کرو، اچھی کتابیں پڑھا کرو. میں خوش ہوں اور آپ کے لیے شکرانہ ادا کرتا ہوں مولا کے حضور میں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ واضح سنتے ہو. اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. ان کے اندر بہت سی چیزیں ملتی ہیں. پھر بھی آپ اپنے گھروں کے اندر 5-10 منٹ بھی حضرت امام کے فرمان پڑھا کرو، گنان بولا کرو. کسی بچے کو کہہ دو کہ تو یہ فرمان کا آدھا پیج پڑھ. اپنے گھروں کے اندر ہر روز لوبان بناؤ، ہر روز. اگربتی نہیں، اگربتی کے اندر جو لکڑی کے جو سٹک ہے نا وہ کاربن ہے، وہ گھر کے ہوا کو خراب کر دیتا ہے. اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو جاتی ہے. اگرچہ خوشبو آتی ہے لیکن اگربتی نہیں چاہیے. یا تو آپ اس کی دھوپ کی سٹک لے آؤ. انڈیا پاکستان سے دھوپ، اس میں لکڑی نہیں ہوتی، خالی مسالہ ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے، چندن ہوتا ہے. اس کو دھوپ کہتے ہیں. 3-4 انچ کی سٹک ہوتی ہے، وہ اگربتی کی طرح ہی جلتی ہے لیکن پیور ہے. اور لوبان بناؤ. لوبان ایسی چیز ہے مومنوں کہ لوبان کے لیے گرپی صدر دین ماں باپ نے اچھے فرمان کیے ہیں. لوبان کے لیے رسول اللہ کے فرمان ہیں. لوبان کے لیے بائبل کے اندر اللہ نے موسیٰ کو یعنی ہدایت کی ہے. لوبان پاکیزہ ہے، پیور ہے، اینٹی سیپٹک ہے. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آسمان سے روحانیاں آتی ہیں زمین پہ تو ان کے بدن سے لوبان کی بانس آتی ہے. میری بازوں میں ہے کہ کبھی کبھی کسی گھر میں جاؤ تو لوبان تو ہوتا نہیں، جلایا نہیں، پھر بھی لوبان کی بانس آتی ہے. اس لیے آتی ہے کہ کسی روحانی نے اندر آ کے وزٹ کیا ہے. کوئی باپ مر گیا، دادا مر گیا، کوئی بزرگ گزر گیا تو وہ ہمیں دعائیں دینے کے لیے زمین پہ آتے ہیں، ہم کو دعائیں دیتے ہیں. مگر جب چلے جاتے ہیں تو لوبان کی بانس چھوڑ جاتے ہیں. اپنے گھروں میں لوبان بناؤ. ایون اسپرٹس جو ہیں، بد روحیں، خراب روحیں، وہ کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ لوبان اچھی روحوں کے لیے ہی خدا نے بنایا ہے.
لوبان کرنے سے گھر کا ایٹماسفیئر صاف ہوئے گا، کلین ہوئے گا، پیور ہوئے گا، اور بد روحیں، خراب روحیں نہیں آئیں گی اور اچھی روحیں آئیں گی، مات پتا اور بزرگوں کی روحیں آئیں گی، فرشتے آئیں گے، تو اس طرح سے سارا گھر کا ایٹماسفیئر بدل جائے گا۔ یا لوبان بناؤ، دھوپ بنا سکتے ہیں۔ ہر روز آپ کے گھر کے اندر کچھ نہ کچھ گنان کی آواز آنی چاہیے، گنان بولو، فرمان بولو، تسبیحاں نکالو، مولا کو یاد کرو، اس کی مدد مانگو، اس سے برکت مانگو، اس سے رحمتیں مانگو، تو دین دنیا کی بہت سی خرابیاں خود بخود دفع ہو جائیں گی۔ مولا آپ کو دین اور دنیا میں سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، نافرمانی کے کام سے بچاوے، کلجگ کی ہواؤں سے بچاوے، شیطان کے فریب سے بچاوے، ہر آفت بلا دور کرے۔ مولا آپ کا ایمان زیادہ کرے، دسوندی سکریتی بنو، فرمان بردار بنو، مولا کے عاشق بنو، مولا سے پیار کرو، اور مولا ہمیشہ آپ کو اپنی چھتر چھایا میں رکھے، آپ کی ہر نیکومین پوری کرے، آپ کی ہر بیماری بلا دور کرے، سکھ اور شانتی دے، سکھی آباد ہے۔ خدا